درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، جان شان عدالت، مراد مصطفیٰ، دعائے محبوب خدا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مجدد دین و ملت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اللہ کی زمین عدل و انصاف سے بھر گئی، دنیا میں حق وراثتی اور دیانت داری کا سکہ رائج ہوا، مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی و پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا، اسلام کے برکات و حسنات سے ایک عالم فیضیاب ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ باطل ہر وقت لرزہ برندام رہتا تھا اور باطل و ظالم حکومتیں اور سلطنتیں خوف سے لرزتی تھی۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمان و رحیم رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا، وہ عمر فاروق اعظم جن کے مسلمان ہونے سے کفر و شرک کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی اور باطل کے صنم قدوں میں کوہرام مچ گیا تھا، اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہو گیا تھا اور اسلام کی شوکت کے نئے عہد کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آقائے نعمت و دولت مرشد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ لطف و کرم کے چاند تارا تھے، جن کو آغوش رحمت نے بڑے ناز و انداز سے پالا تھا، اسی سبب سے ان کی زبان پر حق گویا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قلب و سینہ عشق خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا، جس پر انوار خدا اور انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیہم نزول ہوا کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نامی آج بھی عدل و انصاف، دیانت و امانت، حق گوئی و بے باکی، جرأت و ہمت کا نورانی اور عرفانی عنوان بن کر چمک رہا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی درویشانہ اور فقیرانہ زندگی کا حال یہ تھا کہ لباس پر پیوند لگے ہوتے تھے، مگر ان کی وسیع و عریض سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اور ان کا یہ اعلان تھا کہ اسلامی سلطنت میں کوئی کتا اور بکری بھی بھوکا نہ رہے، ورنہ عمر سے اس کی باز پرس ہوگی۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رعایا رات کو آرام سے سوتی تھی اور وہ خود راتوں کو جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ کب ہوئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت تک 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔
اور ایک روایت کے مطابق 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام سے مشرف ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان نبوت کے 6 سال 27 یا 26 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام انتمہ ہے جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی اور ابو جہل لعین کی بہن ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پشت کے خاندانی شجرہ سے ملتا ہے، جیسا کہ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں مذکور ہے۔ ہمارے آقا محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عمر ابن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ ان دونوں میں جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو عزت و قوت عطا فرما۔ حدیث شریف کی روایت اس طرح سے ہے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب او ابا جہل بن ہشام قال اللہم اشدد دینک باحبہما الیک، یعنی جب بھی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب یا ابو جہل لعین کو دیکھتے تو دعا کرتے، اے میرے پروردگار ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس سے اپنے دین کو قوت و طاقت عطا فرما۔ وَقَانَا أَحِبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ حضرت عمر تھے۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی یا اللہ خاص طور سے عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و طاقت عطا فرما۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو دیکھ کر کفار و مشرکین گھبرا گئے۔ آخر ایک دن کفار مکہ جمع ہوئے، ابو جہل نے مجمع میں اعلان کیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا معاذ اللہ، اس شخص کو انعام کے طور پر 100 اونٹ اور 40,000 درہم دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ ننگی تلوار لی اور قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ بے خبر حضرت عمر کو پتا نہ تھا کہ اس ذات نور کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس ذات پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خالق و مالک اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ یہ وہ شمع نور ہدایت ہے جو نہ بجھا ہے اور نہ ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتی ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہرحال حضرت عمر چلے، راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر کا تیور دیکھ کر فرمایا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے فرمایا، اے عمر پہلے تم اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عمر پلٹ پڑے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، سوراخ سے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ حضرت خباب مکان کے دوسرے حصے میں جا کر چھپ گئے اور بہن نے قرآن مجید کے وہ اوراق چھپا لیے جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر آئے،
اور پوچھا یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ جو میں نے سنی ہے، بہن اور بہنوئی دونوں گھبرا گئے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی حضرت سعید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے شوہر کو بچانا چاہا تو ان کو بھی اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی۔ بہن حضرت فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید کہنے لگے ہم دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم سے جو ہو سکے کر لو۔ بہن نے فرمایا اے عمر کان کھول کر سن لو، اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ تم مار مار کر میری جان تو لے سکتے ہو مگر میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ بہن کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھ کر اور بہن کی باتوں کو سن کر حضرت عمر کا دل نرم پڑ گیا اور بہن سے کہنے لگے وہ کتاب مجھے دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا اے عمر لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور قرآن مجید کے مقدس اوراق کو لے کر پڑھنے لگے۔ جب سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، کہنے لگے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت عمر کی باتوں کو سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا اے عمر میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ کل کی رات میں میرے مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل ان دونوں میں سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت اقدس کی حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور بھی دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حاضر تھے۔ حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر سب کو تردد ہوا کہ عمر کیوں آ رہے ہیں اور تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ پر خدمت کے لیے کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو بہتر، ورنہ اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت عمر دار ارقم کے دروازہ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے اور حضرت عمر پر نگاہ نبوت پڑی۔ حضرات کہنے والے نے کہا ہے جب سوئے عمر اٹھی وہ نگاہ انتخاب، جب سوئے عمر اٹھی وہ نگاہ انتخاب، کفر کٹ کے رہ گیا اور تیگ کام کر گئی۔ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا اے عمر کیا فساد تم اس وقت تک کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کی تکبیر پکارے کہ مکہ مکرمہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مستجاب و مقبول ہوئی۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور 3 مرتبہ اپنا دست نبوت و برکت ان کے سینہ پر پھیرا اور دعا فرمائی اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا یقول ذالک ثلاثا، یعنی اللہ تعالی یعنی اے میرے پروردگار
عمر کے سینے میں جو گل و گش ہے اس کو نکال دے اور عمر کے سینے کو نور ایمان سے منور و مجلہ فرما دے۔ اور آپ نے اس طرح 3 بار دعا فرمائی۔ حضرات محترم، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفیفہ چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کریں باغ باغ، سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کریں باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضور جان نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یعنی جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسمان والوں نے خوشی کا جشن منایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو مسلمان کو غلبہ عطا ہوا۔ حضرات محترم، جس عظیم مقصد کے لیے محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے لیے بار بار دعا مانگی تھی، اس کا نورانی نتیجہ بھی فوراً ظاہر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، واللہ مستطعنا ان تصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر، یعنی خدا کی قسم جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے تو ہم لوگ کعبہ کے پاس کھلے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور اسلام کی تبلیغ اعلانیہ شروع ہوئی اور ہم لوگ حلقے بنا کر کعبہ شریف کے ارد گرد بیٹھنے لگے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے لگے۔ اب جو شخص ہم پر زیادتی کرتا ہم اس سے بدلہ لینے کے قابل ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق کا حلیہ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد اور موٹے بدن کے تھے، سر کے بال بہت زیادہ جھڑے ہوئے تھے، رنگ بہت گورا تھا جس میں سرخی جھلکتی تھی، آپ کے گال اندر کو دھسے ہوئے تھے اور آپ کے مونچھوں کے کنارے کا حصہ بہت لمبا تھا، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ میں کسی اور شخص کو نہیں جانتا ہوں جس نے علل اعلان ہجرت کی ہو۔ سب لوگوں نے کفار مکہ کے ڈر سے چھپ کر خفیہ طور پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علل اعلان کعبہ معظمہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ پھر کفار مکہ کے سردار لوگوں کے پاس آئے جو اس وقت کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایک کفار مکہ کے سردار کے پاس آ کر فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی تمہارے چہرے خراب ہوں، بگڑ جائیں اور تمہارا برا ہو، اور فرماتے جاتے تھے کہ تم میں کون شخص ہے جو اپنی ماں کی گود خالی کرنا چاہتا ہے، تم میں کون شخص ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تم میں کون شخص ہے جو اپنی عورت کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اگر تم میں ہمت و طاقت ہے تو اس پہاڑی کے اس طرف آ کر مقابلہ کر لے۔ اس طرح مراد مصطفیٰ اسلام کے شہزادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بزدل ناپاک کافروں کو للکارتے رہے، مگر ایک میں بھی ہمت و طاقت نہ تھی جو آپ کے مقابلے میں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بخاری اور مسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے موقعوں پر میرے رب تعالیٰ نے میری رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کروں۔ میں نے اپنے خیال اور ارادہ کو محبوب خدا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال و ارادہ کے مطابق اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبوب و مقبول ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال و ارادہ کو توڑنا گوارا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال و ارادہ کے مطابق آیت کریمہ نازل فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا خیال و ارادہ ظاہر فرمایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا یہ خیال و ارادہ اس قدر محبوب و مقبول ہوا کہ قیامت تک کے لیے کعبہ معظمہ کا حج کرنے والے تمام حاجیوں اور طواف کرنے والوں پر واجب و لازم کر دیا کہ کعبہ معظمہ کا طواف کرنے والا ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے۔ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اگر مقام ابراہیم حضرت خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت اور یادگار ہے۔ مگر منافق اور بدعقیدہ مسلمان کہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کعبہ معظمہ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نبی اور ولی کی یادگار کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں۔ تو ایسے منافق مسلمان کو چاہیے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نہ ادا کرے، کیونکہ خود مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اللہ کی نشانی ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نیک و محبوب بندہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت و یادگار ہے۔ اور ایسے منافق و بدعقیدہ مسلمان کو چاہیے کہ زمزم کا پانی بھی نہ پیے، اس لیے کہ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور سعی کے لیے صفا و مروہ پہاڑی پر بھی دوڑ نہ لگائے، کیونکہ سعی کرنا اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت و یادگار ہے۔ اللہ والوں سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے سچے دین اسلام سے دور ہو جاؤ گے۔ اسلام کے تمام ارکان یا تو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی سنت و یادگار ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے کسی نیک و محبوب بندے کی سنت و یادگار ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت کرو، ان سے قریب رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بندے ہونے کا شرف نصیب فرمائے۔ خود فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے، مومن ان کا کیا ہو، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ان کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ان کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ حضرات محترم، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 58 اور مسلم شریف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی موجود ہوتی ہیں، بہتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، یعنی اور جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اور آگے بڑھیے۔
بشر نامی ایک منافق مسلمان تھا. اس منافق کا ایک تلوار یا ایک زمین کے بارے میں ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی. یہودی نے منافق مسلمان سے کہا میرے اور تمہارے درمیان جو لڑائی ہے اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں. منافق نے پہلے یہ رائے دی کہ ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی سے کرائیں گے. یہودی کے بار بار اصرار پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے, اس لیے ہم یہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کرائیں گے. منافق مسلمان بادل ناخواستہ مجبور ہو کر راضی ہو گیا. منافق مسلمان اور یہودی دونوں اپنا مقدمہ لے کر ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کی تحقیق کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا باہر نکل کر کہنے لگا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ مجھے منظور نہیں ہے. ہائے افسوس منافق مسلمان تیری نماز اور داڑھی پر. اسی طرح آج کے بھی بہت سے داڑھی و نماز والے منافق مسلمان ہیں جو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے سوال کرتے نظر آتے ہیں. المختصر منافق مسلمان قہر قہار میں گرفتار ہو چکا تھا اور اس منافق کی شامت آ چکی تھی. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا ہے, اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں. وہ جو بھی فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. منافق مسلمان اور یہودی دونوں مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار عدالت میں مقدمہ لے کر پہنچے. یہودی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اے عمر, یہ فیصلہ جو آپ کے دربار میں لایا گیا ہے نا, یہ مقدمہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے پیش ہو چکا ہے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہودی نے بتایا کہ یہ شخص جو منافق مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کریں وہ ہم کو منظور ہوگا, اس لیے ہم یہ فیصلہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں. یہ فرما کر آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور میان سے تلوار نکال کر باہر آئے اور اس منافق مسلمان کی گردن پر ایسی تلوار ماری کہ سر قلم ہو گیا اور ارشاد فرمایا جس شخص کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس شخص کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے. منافق مسلمان جب قتل کر دیا گیا تو اس منافق کے رشتہ دار دوسرے منافق سب ایک ساتھ جمع ہو کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مومن اور مسلمان کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق کسی مومن اور مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے, مگر تمام منافقین مطالبہ کر رہے تھے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مومن اور مسلمان کو قتل کیا ہے اور اسلام میں قصاص ہے یعنی قتل کا بدلہ قتل. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اے عمر فاروق کیا تم نے کسی مومن اور مسلمان کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے کسی مومن اور مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والے کو قتل کیا ہے. بس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید و حمایت میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
یعنی اے محبوب تمہارے رب تعالیٰ کی قسم وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، گیز میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام سے پہلے تمام شریعتوں میں روزہ افطار کرنے کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ بعد نماز عشاء یہ ساری چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یہ حکم ابتدا اسلام میں بھی باقی رہا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی سے قربت اختیار کر لی، مگر پھر بہت نادم اور شرمندہ ہوئے۔ اپنے محبوب آقا مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم و بخشش میں حاضر ہوئے اور بیوی سے قربت کا واقعہ بیان کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، یعنی روزوں کی راتوں میں تمہاری عورتوں کے پاس جانا یعنی اپنی بیوی سے قربت اختیار کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نور میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کس نے کیا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب تعالیٰ نے آپ سے آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عیب کو چھپایا ہوگا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ سب کچھ بہتان و الزام ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ بس اسی طرح اور انہی الفاظ کے ساتھ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، الہی پاکی ہے، تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مفسر کبیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 21 مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید و موافقت میں آیات قرآنی کا نزول فرمایا، جیسا کہ تاریخ الخلفاء وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں احادیث کریمہ بے شمار ہیں۔ محدث کبیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو حضور جان نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے اندر چھپ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں؟ تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر فاروق، تمہاری قوم علل اعلان کعبہ میں مجھ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی ہے، اس لیے میں مکان کے اندر چھپ کر اپنے رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم سب مسلمان 2 صفیں بنا کر نکلے۔ اس کے بعد ہم سب مسلمان 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں میں خود تھا، اور اسی طرح ہم سب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار و مشرکین نے مجھے
اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمان کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان سب کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان میں فرق واضح ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، یعنی بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ جناتوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان دونوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے بھاگتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی کتاب المناقب، شیطان اس راہ پر نہیں آتا ہے جو راستہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت خدا تعالیٰ کے دوست پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد و دعا اور شیطان مردود کے دشمن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا، تو ثابت یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، اور غیر مقلدین بدعقیدہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے، اور ہم اہل حدیث ہیں، ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے، اسی لیے ہم غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو حدیث بیان کیا، شیطان اس راہ پر نہیں آتا ہے جو راستہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت خدا تعالیٰ کے دوست پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد و دعا اور شیطان مردود کے دشمن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا، تو ثابت یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، اور غیر مقلدین بدعقیدہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور 20 رکعت تراویح کی جماعت تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے، اور ہم اہل حدیث ہیں، ہم لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے، اسی لیے ہم غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو حدیث بیان کیا وہ حدیث شریف جو صحیح بخاری کی ہے اس کو بغور ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ تعالی اہل حدیث کہلانے والوں کا حدث و ناپاکی ظاہر و ثابت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ شیطان اس راہ پر نہیں آتا جو راستہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ غیر مقلدین اہل حدیث کہلانے والے شیطان ہیں۔ اس حدیث شریف کو بغور سن لیں اور یاد کر لیں، اور جب کوئی غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والا شخص مل جائے تو اس کے سامنے اس حدیث شریف کو بیان کریں تاکہ حق و سچ ظاہر ہو جائے اور باطل و جھوٹ عیاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ غیر مقلدوں کے شر و فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں آگاہ کیا، سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر با من است و من با عمرم و حق با عمر است ہر جا کے باشد، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم مجھ سے ہیں اور میں عمر فاروق اعظم سے ہوں، اور عمر جس جگہ ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ مدارج النبوہ میں مذکور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ بھی آپ ملاحظہ کریں، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ اللہ اکبر، کیا شان و عظمت ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باب نبوت کھلا رہتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، یعنی میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ ابن حجر فتح الباری میں رقم تراز ہیں کہ محدث وہ شخص ہوتا ہے جس کو من جانب اللہ الہام کیا جائے، عالم بالا سے جس کے دل میں حقائق کو القا کیا جائے، بغیر ارادہ اور قصد کے جس کی زبان حق کی ترجمان بن جائے، یعنی اس کی زبان سے جو بات نکلے وہ حق اور سچ ہو۔ حضرات، ایسے جامع الکمالات شخصیت کو محدث کہتے ہیں۔ مفسر کبیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ الخلفاء صفحہ 191 میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اعظم معلم معظم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کیسا ہوتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کریں ایسا شخص محدث ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آفتاب نبوت مہتاب رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ سب لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص اس کے سینہ تک ہے اور کسی کی قمیص اس سے کچھ نیچے ہے۔ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، یعنی جب حضرت عمر فاروق اعظم کو پیش کیا گیا تو ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ وہ قمیص زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث شریف سے صاف طور پر ظاہر ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دین و تقوی بہت زیادہ اور بلند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دودھ نوش کر رہا ہوں، دودھ کی تازگی میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بچا ہوا دودھ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور تاریخ الخلفاء میں بھی مذکور ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پلا کر ان کے سینے کو علم و معرفت کا مدینہ و گنجینہ بنا دیا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دودھ اپنے محبوب و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیا تھا اس دودھ کا حق اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ادا کرتے رہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ آپ کی ذات نے دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقوں کو قتل کیا اور ان کے حق میں قہر الہی بن جایا کرتے تھے۔ وہ عمر جس کے آداب شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عبی ابن کعب سے روایت ہے کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام فرمائے گا اور مصافحہ کرے گا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور تاریخ الخلفاء میں بھی مذکور ہے۔ جب تک حضرت عمر ہیں اسلام میں فتنہ و فساد نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدنی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے
اس وقت تک تمام لوگوں کے درمیان کوئی شخص پھوٹ اور فتنہ و فساد نہیں ڈال سکے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا ماحول اتنا خراب و برباد ہو چکا ہے کہ کوئی جگہ اور کوئی مکان بھی فتنہ و فساد سے محفوظ نہیں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام و ایمان کی جگہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر، مسجدیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، مدرسے بھی فتنہ و فساد کی آماج گاہ بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ضرورت ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی سچے نائب و غلام کی، جو مسلمان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے اور مسلمانوں کے درمیان فساد و پھوٹ ختم کر کے مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کا موقع فراہم کر دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت و عداوت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت و برکت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، یعنی جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت رکھا اس شخص نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا، اور جس شخص نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و الفت کی اس شخص نے مجھ سے محبت و الفت کی۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے اور تاریخ الخلفاء میں بھی مذکور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ مراد مصطفیٰ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند اور عظیم ہے کہ اللہ کے حبیب، امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھنا مجھ سے بغض و عناد رکھنا ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و الفت کرنا مجھ سے محبت و الفت کرنا ہے۔ حضرات، رافضی، شیعہ وغیرہ جو لوگ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و دشمنی رکھتے ہیں اور ان کی شان میں بےہودہ الفاظ بولتے نظر آتے ہیں، گویا وہ لوگ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و دشمنی رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و دشمنی کا صلہ و بدلہ نار جہنم ہے۔ تو ظاہر اور ثابت یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و دشمنی رکھنے والے رافضی سب کے سب نار دوزخ کے حقدار اور جہنمی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق کے لیے اسلام رویا۔ ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر اسلام روئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے فضائل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کی دشمنی کفر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محبوب و مقبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب ابی بکر و عمر من الایمان و یبغضہما کفر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے، جیسا کہ جامع صغیر میں مذکور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نور و رحمت میں عرض کیا کہ میرے پاس قیامت کے دن کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، ہاں ایک تیاری میں نے قیامت کے دن کے لیے کر رکھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس فرمان ذیشان کو سن کر میں بڑا خوش ہوا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھتا ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت و عقیدت بخشش و نجات کا سامان ہے۔ حضرت سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہی شخص محبت کرے گا جو مومن و متقی ہوگا، اور دونوں سے وہی شخص بغض و دشمنی رکھے گا جو فاجر و بدبخت ہوگا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان و عظمت تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین ضعفاء پر نرمی فرماتے اور مظلوموں کے مددگار تھے اور ظالموں پر سخت تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کو عزت دی، جیسا کہ ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان و عظمت کے متعلق دریافت کیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہدایت کے امام تھے، وہ دونوں اصلاح کرنے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے تھے، وہ دونوں دنیا سے اس طرح تشریف لے گئے کہ شکم سیر نہ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرچشمہ ولایت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، یعنی محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جیسا کہ سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی صفحہ 13 نمبر میں مذکور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محدث جلیل حضرت علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ علم و معرفت کے سفینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی جنبابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہیں اور عمر فاروق اعظم اس کی دیوار ہیں اور عثمان غنی اس کی چھت ہیں اور مولا علی اس کے دروازے ہیں، جیسا کہ مرکات شریف شرح مشکات شریف میں مذکور ہے۔ ابو بکر صدیق کی نگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و درجہ ہے؟ آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح پکارا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں بہترین۔ اس بات کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنے مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ اللہ ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہو۔ مشکات شریف میں یہ موجود ہے۔ مولا علی کی نظر میں حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ نیکوں کا ذکر کرو تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرو اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی فراموش نہ کرو، کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ ان کا قول الہام ہو اور فرشتے کی زبانی بیان کر رہے ہوں، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سب سے زیادہ عزیز اور پسند ہیں، یہ بھی تاریخ الخلفاء میں مذکور ہے۔ مولا علی نے فرمایا عمر فاروق اعظم کی قبر روشن رہے، یہ بھی آپ دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسجدوں میں کنڈیلیں جل رہی ہیں اور مسجدیں روشن ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری قبر کو روشن و منور رب تبارک و تعالی کر دے جس طرح تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کو روشن و منور کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات و فرمودات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس درجہ چاہتے تھے اور محبت کرتے تھے، یہ صاف اور واضح طور پر دعا دیتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن و منور کر دے، اور یقیناً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک روشن و منور تھی، اور آپ کے کارنامے اور خدمات روشن و منور ہیں، اور آپ کے قبر انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں روشن و منور ہیں۔ اور رافضی شیعہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن اور گستاخ ہیں، وہ سب مرتے ہی ان کا چہرہ خنزیر یعنی بد جانور کی شکل و صورت میں بدل جاتا ہے، اور ان کی قبر عذاب الہی کا گہوارہ اور دوزخ کی آگ کا گڈھا بن جاتی ہے۔ یہ سب عذاب و قہر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور گستاخی کا نتیجہ ہے۔ باغ خلیل کے مہکتے ہوئے پھول سید السادات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو